بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ یکتا ہے اور نیک لوگوں کا ولی ہے، اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ یا اللہ، میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور میرے نبی کی آل پر اور میرے نبی کے تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر اپنی خاص رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما۔ میرے بھائی اور دوستوں، میری ماں، بہنوں، بیٹیوں، آج جو وظیفہ آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں، اللہ کے ولیوں کا یہ وظیفہ ہے، اور اس وظیفے کے اندر اللہ رب العزت نے آسمانوں سے یہ اسپیشل 2 نور بھیجے اپنے نبی کی جانب۔ تو آج کا وظیفہ بڑا اہم وظیفہ ہے، اور یہ عرش برین 7 آسمانوں کا ایک خوبصورت ترین تحفہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو دیا۔ اگر آپ اتوار کے دن اس وظیفے کو کر لیں گے تو سمجھ لینا کہ آج سے آپ کی زندگی کے حالات بدل چکے ہیں۔ سب سے پہلے میرے بھائی اور دوستو، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں زمینوں کی پیدائش سے 2000 برس، جب زمین بھی نہیں تھی آسمان بھی نہیں تھا، اس کی پیدائش جب ہوئی زمین اور آسمان کی، اس سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی، اس میں سے یہ 2 آیتیں اتاری جن پر سورہ بقرہ کا اختتام کیا ہے۔ یہ 2 آیتیں جس گھر میں 3 دن پڑھی جائیں، شیطان اس گھر کے قریب نہیں آ سکتا۔ یہ ترمذی شریف حدیث کے اندر جو ہے یہ موجود ہے واقعہ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت جبرائیل امین نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھے، تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے آسمان کا دروازہ کھلنے کی آواز سنی۔ تو اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ نے سر اٹھایا اور فرمایا، آسمان کا یہ دروازہ آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا، اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ فرشتہ بھی آج سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا۔ اس فرشتے نے سلام عرض کرنے کے بعد کہا، آپ کو ان 2 نوروں کی بشارت ہو جو آپ حضرت محمد مصطفیٰ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ ایک فاتح کتاب یعنی کہ سورت فاتحہ، جو کہ الحمد شریف جو ہے آپ نماز میں بھی پڑھتے ہیں، وہ والا نور، اور دوسرے سورہ بقرہ کی آخری آیات، اس میں سے جو حرف بھی پڑھیں گے اسی سے آپ کو نوازا جائے گا۔ یعنی یہ سب دعائیں جو ان آیات میں ہیں، مقبول ترین یہ دعائیں ہیں۔ یہ مسلم شریف کے اندر ثبوت موجود ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستوں، میری ماں، بہنوں، بیٹیوں، سب سے پہلا نور سورت فاتحہ ہے، اور اس کے بعد سورہ بقرہ کی آخری آیات ہے۔ تو آج کا وظیفہ بھی اسی چیز کا ہے، ان 2 قرآنی آیات کا ہے۔ اگر آپ نے اس وظیفے کو صدقے دل کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ کر لیا تو سمجھ لینا کہ زندگی آج سے آپ کی بدل چکی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ اتوار کے دن
مغرب کی نماز کے بعد سورت فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیات، 3 آخری آیات ہیں 3، تو ان کو میرے بھائیوں اور دوستوں آپ نے 7 مرتبہ سورت فاتحہ کو پڑھنا ہے اور 7 مرتبہ سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات کو پڑھنا ہے۔ اس سے آپ کی زندگی کے حالات بدل جائیں گے۔ اللہ رب العزت وہاں سے رزق دیں گے کہ جہاں سے آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت آپ کے گھر کی اتنی عزت بنائیں گے کہ جب گھر سے نکلیں گے تو لوگ آپ کو سلام عرض کریں گے۔ اور ان کے پڑھنے سے سب سے جو بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے گھر کے اندر کوئی بندہ جادو نہیں کر سکے گا، آپ کے گھر کے اندر کسی قسم کی موذی مرض نہیں آ سکے گی۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماں بہنوں بیٹیوں، یہ قرآن مجید کا ایک حصہ ہے اور اس کو اپنے سینے میں بسا لو، زبانی یاد کر لو۔ آپ نے ہر اتوار کے دن نماز مغرب کے بعد اس عمل کو نہیں چھوڑنا۔ تو سب سے پہلے میرے بھائیوں اور دوستوں، سورت فاتحہ وہ پہلا نور ہے، آپ سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اور سورت بقرہ کی 3 آیات جو ہیں ان کا بھی اپنا ایک طاقت ہے، لیکن اکثر کتابوں میں 2 بھی لکھا گیا ہے، 3 بھی لکھا گیا ہے۔ آپ نے 3 کرنا ہے اور 2 بھی کر سکتے ہیں۔ آخری 2 آیات میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمن الرسول بما انزل علیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا وعلیک المصیر۔ لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون۔